خوشی کی وجہ سے اب زکریا علیہ السلام کہنے لگے یا باری تعالیٰ تو مجھے بیٹا عطا کرے گا جبکہ میری ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہے، میری بیوی بانجھ ہے اور انتہا درجے کی کمزوری تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، اے زکریا وہ تیرا رب ہے، اس پر یہ بڑا آسان ہے معاملہ اس طرح کا کر لینا۔ میرا رب چاہے تو بوڑھوں کو جوانوں سے زیادہ طاقتیں عطا فرما دے، میرا رب چاہے تو بانچوں کے ہاں بچوں کو پیدا فرما دے، میرا رب چاہے تو اللہ رب العالمین جوانوں کے ہاں بھی اولاد نہ ہونے دے، اسے کون ہے پوچھنے والا۔ تو میرے بھائی اللہ فرماتے ہیں قال ربک هو علی ہین، تمہارے رب پر تو یہ معاملہ بڑا ہی آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اس سے پہلے اے زکریا جب آپ کا نام و نشان بھی نہیں تھا، آپ کا نام و نشان بھی نہیں تھا تو ہم نے آپ کو بھی پیدا کیا نا، تو اسی طرح ہم زکریا علیہ السلام کو بھی پیدا کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب بیٹے کی خوشخبری دی نا تو انہوں نے بھی بڑی حیرت سے کہا تھا کہ یا باری تعالیٰ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیگم بھی بوڑھی ہو چکی ہے، اب تو ہمیں اولاد عطا فرمائے گا۔ قال أألد وأنا عجوزا وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجیب، کہنے لگے یا باری تعالیٰ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو میرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بڑھاپے کی حالت میں اولاد عطا فرمائی، لیکن ان کی حیرت کم تھی کیونکہ ان کی جو اولاد ہے نا وہ بیوی سے ہو سکتی تھی، بیوی بانجھ نہیں تھی، اور اس سے 13 سال قبل اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے تھے۔ لیکن یہاں پر تو زکریا علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ یہ تھا کہ بیوی بانجھ ہے، اولاد کا یعنی کہ تصور ہی نہیں تھا، اور بوڑھے ہو گئے، لیکن میرے رب سے دعائیں مانگتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، اب آخری عمر کو پہنچ چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، لیکن باوجود اس کے میرے رب سے دعائیں مانگتے رہے، میرے رب نے خوشخبریاں سنا دی اور فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں بیٹا عطا کیا ہے نا اے زکریا اس کا نام ہم نے یحییٰ رکھا ہے۔ اس سے ایک معنی یہ بھی ثابت ہوا کہ بچہ جب پیدا ہو نا یا قریب ہو، والدین اسی وقت نام سوچ سکتے ہیں، بچہ پیدا ہوتے ہی ہے فوراً نام بھی رکھا جا سکتا ہے، ایک دن کا بچہ ہو پھر بھی 2 3، ہاں آخری جو شریعت نے حد بتائی ہے وہ 7ویں دن بچے کا نام رکھ لینا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں 2 ماہ گزر جاتے ہیں بچے کا نام ہی نہیں رکھا جاتا، اور میں ایسے کئی گھروں کو خود جانتا ہوں کہ 2 ماہ گزر گئے بچے کا نام ہی نہیں رکھا گیا۔ نہیں میرے بھائیو، شریعت نے جو آخری حد دی ہے نا وہ 7واں دن ہے، اس سے پہلے آپ پہلے دن بھی رکھ لیں، آپ دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن رکھ لیں۔ تو ہاں اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا کہ اس کا نام ہم نے یحییٰ رکھا ہے، اور اس جیسا پہلے ہم نے نام نہیں دیا۔ بعض مفسرین نے کہا یعنی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایسی صفات والے تھے کہ اس جیسی صفات بھی کسی کی آئی۔ بعض نے کہا ان میں زہد اس قدر زیادہ تھا، تقویٰ للہیت تو ہر نبی میں بڑا ہوتا ہے، لیکن زہد اس قدر زیادہ تھا کہ ویسا اور کسی نبی میں نہیں آیا۔ لیکن میرے بھائیوں بہترین جو موقف وہ یہی ہے کہ یحییٰ نام اس دنیا میں اس سے پہلے نہیں آیا تھا، جیسا ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس سے پہلے محمد نہیں کسی کا رکھا گیا، اللہ نے بچا کر رکھا تھا میرے نبی کے لیے، ہمارے نبی کے لیے، اسی طرح یحییٰ نام بھی اس سے پہلے نہیں رکھا گیا۔ اس کا معنی ہے یحییٰ، اس کا معنی ہے کہ وہ زندہ ہے یا زندہ رہے، جیسے ہم دعا دیتے ہیں کہ اللہ تجھے زندگی دے، تو ایسے یحییٰ کا معنی ہے وہ زندہ رہے۔ تو اس کا معنی بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ ابھی یحییٰ علیہ السلام ہوئے نہیں تھے، ابھی دیکھو نا خوشخبری دی ہے،
ابھی تو حمل نے قرار پکڑنا ہے، اور جس دن خوشخبری ملی ہے نا زکریا علیہ السلام کو، اسی دن حمل نے قرار پکڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر وہی 9 ماہ کے بعد جو ولادت ہوتی ہے پھر ہوئی، تو کہنے لگے اس لیے اللہ رب العالمین نے یحییٰ نام رکھا کہ ابھی تک یحییٰ علیہ السلام کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن میرے رب نے نام پھر رکھ دیا ہے، خوشخبری سنا دی ہے۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ یحییٰ اس لیے نام رکھا، آپ جانتے ہیں جو بنو اسرائیل کے لوگ تھے انبیاء کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا کرتے۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو ایک مجلس کے اندر بنو اسرائیل کے لوگوں نے 70 انبیاء کو ایک مجلس میں شہید کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ وہ لوگ تھے جو حد سے بڑے ہوئے، بغیر حق کے انبیاء کو شہید کر دیا کرتے تھے۔ میرے رب نے انہیں پھر سزائیں دی ہیں، وہ پیچھے آپ کچھ سن آئے ہیں، آگے کچھ بیان ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے، میں نے ایک روایت یہ بھی پڑھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل ایسے لوگ تھے کہ ایک مجلس میں انہوں نے ایک دن کے اندر 120 انبیاء کو شہید کیا ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کیا ہے، اور شہید جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے ہاں وہ رزق بھی کھاتے ہیں، میرے ہاں وہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ تم تصور نہیں کر سکتے، اس لیے شہیدوں کو مردہ نہ کہو۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے فرمایا کہ انہیں شہید کیا جانا تھا، میرا رب تو علام الغیوب ہے، اس لیے یحییٰ نام رکھ دیا۔ تو برکہ یحییٰ بڑا پیارا نام تھا، یہ رکھا، اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا۔ تو زکریا علیہ السلام کو بڑی خوشی، اللہ جب حمل ٹھہر جائے مجھے کوئی نشانی بتا دینا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ حمل ٹھہر چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نشانی یہ دی، قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ لیال سویہ، اے زکریا جب تمہاری بیوی کو حمل ٹھہر جائے گا نا، باوجود زبان ہونے کے 3 راتوں تک تو بول ہی نہیں سکے گا۔ سورۃ بقرہ میں 3 دنوں کا ذکر تھا، یعنی 3 دن اور 3 راتیں اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان بندی کر دی، زبان ہونے کے باوجود بول نہیں سکتے۔ اتنا کثرت سے ذکر کیا میرے زکریا علیہ السلام نے کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری عطا فرما دی ہے، اور میرے رب کا اتنا عظیم معجزہ برپا ہوا ہے کہ ایک بڑھاپا وہ بھی انتہا درجے کا، ایک بڑھاپا وہ بھی اس درجے کا کہ ہڈیوں کا گودا خشک ہو چکا ہے، ایک بڑھاپا وہ بھی اس درجے کا کہ کمر جھک چکی ہے، ایک بڑھاپا وہ بھی اس درجے کا کہ بیوی بانچ بھی ہے اور انتہا درجے کی بوڑھی بھی خوشی میں آ گئے، اللہ کی نشانی دے دے۔ اللہ نے فرمایا تو باوجود زبان ہونے کے 3 دن 3 راتوں تک بول نہیں سکے گا، چاہے کوشش بھی کر لے، تو وہ سمجھ لینا کہ میری بیوی کو حمل قرار پا گیا۔ یہ میرے رب نے نشانی دی۔ اس کا میرے بھائیوں مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کوئی خوشخبری دے نا، تو ڈھول باجے گاجے اور کنجروں کو لا کر نچانا، ان کے اوپر لاکھوں روپیہ صرف کر دینا، اسراف کی آخری حدوں تک پہنچ جانا، یہ خوشی نہیں بلکہ یہ فضول خرچیاں اور اللہ کی ناشکریے ہیں۔ خوشی یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اپنے رب کے سامنے قیام کی حالت میں، اللہ کوئی خوشی دے، اولاد دے یا اولاد کی شادی دکھا دے، اولاد دے یا میرا رب کسی اولاد کو مقام پر پہنچا دے، اللہ اولاد دے یا آپ کی اولاد سے دین کے کام لے لے، تو میرے بھائی یہ کوئی خوشی کا آپ کو موقع مل جائے تو ذکر کثرت سے کرنا شروع کر دیا کرو۔ جیسے زکریا علیہ السلام ہیں، 3 دنوں تک کثرت سے میرے رب کا ذکر کرتے رہے، اور ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول کوئی نصیحتیں فرما دیں، ایسی نصیحت جو جہنم سے مجھے دور کر دے، جنت کے قریب کر دے۔
میرے نبی نے 3 نصیحتیں فرمائی. ایک یہ تھی امسک علیک لسانک، اے میرے صحابی اپنی زبان کو روک لے، یہ عمل اتنا بڑا ہے تجھے جنت کے قریب کر دے گا، جہنم سے دور لے جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایمان والا ہے نا، اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے یا پھر خاموش رہے. اگر خیر کی بات نہیں نہ کر سکتا پھر خاموش رہے. ایمان والوں کی یہ صفت ہے، وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ زبان کی وجہ سے بھی پوچھ گچھ ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا ہاتھ خاک آلود ہو جائے. فرمایا اللہ کی قسم اس زبان کی وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں میرا رب چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دے گا. حضرت ابو بکر نے زبان کو پکڑا ہوا ہے، زاروں کی تار روئی جا رہی. لوگوں نے کہا اے خلیفۃ الرسول کیا ہوا ہے؟ فرمایا ہائے زبان کی ہلاکتیں، زبان کو پکڑا ہوا ہے، روئی جا رہے ہیں. فرمایا کہیں یہ میری زبان نہ مجھے ہلاک کر دے. یہ وہ لوگ تھے جو صرف خیر کے کلمے ہی بولا کرتے تھے. آج ہم بیٹھے ہو نا، جو مرضی آئے زبان پر ہم نے کر گزرنی ہے، چاہے وہ بات مندی ہے یا چنگی ہے، ہم نے یہ بات میں سوچنا ہے بات کر کے. اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا زبان سے ایک کلمہ نکلتا ہے، وہ ایک کلمہ رب کو اتنا ناراض کر دیتا ہے کہ اللہ قیامت تک کے لیے اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں. بعض لوگ زبان سے ایسا کلمہ نکالتے ہیں اتنا بھاری، اتنا برا، اتنا بڑا ہوتا ہے، میرا رب اس ایک کلمے کی وجہ سے 70 سال تک مسلسل وہ بندہ جہنم کی تہہ میں گرتا چلا جاتا ہے. میرے بھائیوں، ہاں زکریا علیہ السلام کو میرے رب نے یہ نشانی دی کہ ہم تمہاری زبان کو روک لیں گے. باوجود یہ نعمت ہونے کے تو بول نہیں پائے گا. تو میرے بھائی یہاں سے ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ جب اللہ خوشی دے، نمبر 1 ذکر کرنا ہے، شکر اللہ کا بجا لانا ہے، نماز پڑھنی ہے. نمبر 2 کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ جایا کریں اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کیا کریں. احسان جو میرے رب نے اتنے کیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان، زبان، دل دھڑکتا، ہاتھ پاؤں سلامت، میرے رب نے عزت، روزی روٹی، خاندان، معاشرہ، تکریم، ہر چیز، اور پھر سب سے بڑی بات ہدایت اور دین کی سمجھ عطا فرمائی. میرے بھائی اگر یہ چیزیں ہیں، اگر میرے رب نے دی ہیں، تو ان باتوں پر اللہ کا شکر بھی ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ضرور کیا کریں. اپنا یہ بندہ ہونے کا مزہ ہی تب آتا ہے جب بندہ اپنے رب کو منانے پہ لگ جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ نشانی کے طور پر بتایا، نام رکھا یحییٰ علیہ السلام، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سے پہلے ہم نے یہ نام بھیجا ہی نہیں، کسی کا نام رکھا ہی نہیں، پہلے یحییٰ علیہ السلام ہے. تو میرے بھائیوں